اور سخت لڑکے بلوچستان کے قبائلی ظاہر ہے روایات آپ کے اندر رہیں. والنٹیئرزم نے آپ کی زندگی چینج کر دی. واٹ ہیپنڈ؟ ہمارے یہاں نا خاندانوں میں فیصلے آپ نہیں لے سکتے تھے، اور صرف آپ کے والد بھی نہیں لے سکتے تھے، کیونکہ چاچا حضور بھی ہیں، تایا بھی ہیں، وہ سب مل کے فیصلہ لیتے تھے کہ یہ پڑھے گا کیا، قبیلے کہاں کا پڑھے گا. ایکسپیرینس اور لرننگ انسان کو سکھاتی ہے. انسان ساری زندگی آئی تھنک ایک لرننگ کرو ہے. ضروری یہ بھی ہے کہ ان لرن بھی کریں، کیونکہ بہت ساری ایسی اسٹگماز اور بہت ساری ایسی چیزیں اٹیچ تھیں جو کہ ٹریول کرنے سے یو وینٹ ٹو برازیل اینڈ دین یو کیم اپ ود ایسے وائی سی کراؤں گا میں یہاں پہ. تو بڑا آپ چھکا مار دیا آپ نے اس کے بعد. واٹ ایکچولی برازیل کے اندر کیا موٹیویٹ کیا تھا اینڈ واٹس ان اٹ فار یوتھ کہ یہ جو ٹریول آپ کہہ رہے ہیں کھپروں سے آپ نے سیکھا، پھر آپ یہاں گئے برازیل، آپ نے وہاں سے سیکھا. سو یو آر لرننگ فرام اف یو ریممبر جب سیلاب پہلا آیا تھا بڑا 2010 میں، تو یا 2010 اینڈ 11 تو اس میں آئی والنٹیئرڈ ود آئی ڈونٹ نو 40 پیپل which was a team of paramedics. ہم نے بلوچستان کو دیکھا ہے ہمیشہ شیکی رہا ہے، کوئی مطلب اسٹیبلٹی نہیں آ رہی، سیکیورٹی کے ایشوز ہیں نظر آ رہے ہیں. انڈین نیول کمانڈر وہاں سے پکڑا گیا اور وہ ہمارے ابھی تک کیپٹیوٹی میں ہے، پاکستان کے پاس ہے. جو انڈیا کرتا رہا ہے پروپیگنڈا جس طرح کرتا ہے، پیسے دیتا ہے، ویپنز دیتا ہے، افغانستان کی سرزمین یوز ہوتی ہے. آپ نے یہ چیزیں دیکھی ہیں ٹربولنٹ بلوچستان، آپ وہاں پیدا ہوئے بڑے ہوئے. کیا فرق ہے آج کے بلوچستان میں اور جب آپ بڑے ہو رہے تھے تب کے بلوچستان میں؟ ینگ لوگوں نے بھی آ کے رونا ہی ہے، اور محرومی کا جو محرومی وہ ختم ہی نہیں ہوتی. تو ختم کیسے ہوگی جب آپ اس کی طرف کام کریں گے کنسٹرکٹیو. صرف کرٹیسائز کرنے سے اگر محرومی دور ہوتی تو 75 سالوں میں دور ہو چکی ہوتی. السلام علیکم. آج ہمارے ساتھ جو ہمارے گیسٹ ہیں وہ بہت خاص دوست ہیں. ہم دونوں نے تقریباً ایک ساتھ ہی اسلام آباد میں اپنی کریئر کا وہ فیز آغاز کیا اس کا، جہاں پہ ہم کچھ نہ کچھ ایکسپیریمنٹ کر رہے تھے، کچھ نہ کچھ بنانے کی کوشش کر رہے تھے. ہی ہیز ورکڈ ایکسٹینسولی آن یوتھ اینڈ یوتھ کی امپاورمنٹ. پاکستان میں ایک پے در پے ایک ایسی بہترین سیریز بلڈ کی، کیا کہتے ہیں، جو کہہ سکتے ہیں کہ نوجوانوں کے لیے ایک بہت بڑا پلیٹ فارم تھا. ساؤتھ ایشین یوتھ کانفرنس تو ہم دونوں نے ساتھ مل کے کرائی، اور اس میں انڈیا سب سے زیادہ ڈیلیگیٹس وہاں سے ہے، باقی پورے ریجن سے تھے. اس کے علاوہ بہت کانفرنسز کرائیں. ہلا ایک آرگنائزیشن تھی یوتھ کی جس کو بہت زبردست چلایا، بہت انوویشن کرتے رہے اپنے کام کے ساتھ. پی ایچ ڈی کر کے آئے ہیں شنجن چائنا سے انٹرنیشنل کمیونیکیشن میں. ہمارے ساتھ موجود ہیں نسیم خان اچکزئی. کیسے ہیں سر؟ میں ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیں خیر سے ہیں؟ ٹھیک، بالکل ٹھیک. بہت شکریہ آپ کے آنے کا. ہم شکریہ. آپ کو ریڈار پہ رکھا ہوا تھا، چائنیز ریڈار ہی کام آیا آپ کو لے کے آیا. نہیں آپ کا شکریہ. ایک تو کنگریچولیشنز آن ری اسٹارٹنگ LUBP. ویری ہیپی. از لاٹ آف اسپیس ان دا مارکیٹ. تو اور دوسرا یہ کہ تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. نہیں، تھینک یو فار جوائننگ اس. نسیم، آپ نے خود بیان کیا ہوا ہے بہت سخت لڑکے، اور سخت لڑکے بلوچستان کے قبائلی ظاہر ہے روایات آپ کے اندر رہیں. والنٹیئرزم نے آپ کی زندگی چینج کر دی. واٹ ہیپنڈ؟ وہ سخت لڑکے سے ایک تو فزیک وائز تو میں نارمل ہی ہوں، تو سخت ایسا تھا کہ تجربات ایکسپیرینسز تھرو آؤٹ دیز ایئرز نا، تو ہم اس طرح کے جوان نہیں رہے جو پہلے تھے. دا تھنگ واز کہ لائک یو مینشنڈ، جس قبیلے سے میرا تعلق ہے وہ اٹ از ٹو ٹرائبل، ٹھیک ہے. تو ہماری زیادہ تر جو آبادی ہے، جو لوگ جو ٹرائب ہے، وہ پاک افغان جو بارڈر ہے، چمن، قلعہ عبداللہ، اس ڈسٹرکٹ میں ادھر رہتا ہے. تو ادھر دو کام تھے ہمارے قبیلے کے ایز اے ہول ان جنرل. یا تو سیاست، جس میں آپ دیکھتے ہیں آج کل اسمبلی میں بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہماری قوم کے یا اس کے، اور ایک تھی تجارت. اب تجارت بھی دو قسم تھی، ایک وہ ڈاکومنٹڈ، ان ڈاکومنٹڈ، وہ تو ایک دوسری بات ہے، آپ اس کو تجارت کہہ لیں یا اسمگلنگ کہہ لیں. تو وہ دو اس طرح کی چیزیں ہوتی. پڑھائی کا رجحان وہ اتنا نہیں تھا. اب آپ جب پیسہ چونکہ لوگوں کے پاس تھا، تو وہ جب بڑے ہوتے تھے، جوان ہوتے تھے، پہلا کام ان کی شادی کروانا ہوتا تھا.
دوسرا کوئی جاپان میں کام کر رہا ہے, کوئی چائنا میں کام کر رہا ہے. تو پڑھائی یا اس طرح, اب جیسے میرے اپنے ذاتی جو کلوز خاندان ہے اس میں میں پہلا PhD ہوں. واہ. تو وہ یہ میرے اپنی ذاتی شوق کی وجہ سے. تو والنٹیئرنگ اور والنٹیئرزم کی آپ نے بات کی, دس از بیک ان 2011 اف یو ریمبر, جب سیلاب پہلا آیا تھا بڑا 2010 میں, تو یا 2010 اینڈ 11. تو اس میں آئی والنٹیئرڈ ود آئی ڈونٹ نو 40 پیپل وچ واز اے ٹیم آف پیرامیڈکس. اور یہ CDRS جو تھا, there was this ٹاڈ شے, امریکن ٹاڈ شے, جی, تو اس کی NGO کے ساتھ نا. تو آئی وینٹ ایز اے والنٹیئر, اور میرا کام تھا کہ جو کیمپس لگیں گے تھوڑی سی ان کی مینجمنٹ اور فوٹوگرافی, اوکے, وہ میں نے کر کے بھیجنی تھی. اوکے. اب اس وقت ہم لوگ گھر سے آ گئے تھے, نکل گئے تھے اپنے کہ جی ہم اپنی ذاتی پہچان بنانا چاہتے ہیں. وہ بھی اس وجہ سے, اللہ بخشے میرے والد صاحب کو, جو وہ زندہ تھے. ہمارے یہاں نا خاندانوں میں فیصلے آپ نہیں لے سکتے تھے, اور صرف آپ کے والد بھی نہیں لے سکتے تھے, کیونکہ چاچا حضور بھی ہیں, تایا بھی ہیں, وہ سب مل کے فیصلہ لیتے تھے کہ یہ پڑھے گا کیا, قبیلے کہاں کا پڑھے گا, اور کیوں پڑھے گا. مطلب ہماری جمہوریت میں ایک یونینیمس فیصلہ ہو نہ ہو, مطلب ہمارے قبیلوں میں یہ چل رہا ہے. اتنی بڑی کوشش, میں نے بہت کوششیں کی. کئی دفعہ والد صاحب کو منایا کہ جی میں انگلینڈ جانا چاہتا ہوں, ادھر پڑھوں گا. پاسپورٹ نہیں بنا تھا اس وقت, پرانی بات. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے پاسپورٹ بنا, ارجنٹ میں پاسپورٹ بنایا. میرے ایک انکل کو پتہ چلا, انہوں نے کہا جی, انہوں نے میٹنگ بلائی ہم 3 لوگوں کی. تو انہوں نے کہا دیکھیں آپ اپنے بیٹے کو بھیج رہے ہیں, فیصلہ تو آپ نے کر لیا, آپ نے یہ سوچا ہے کہ یہ جا کے واپس آئے گا کہ نہیں. یہ سوالیہ نشان انہوں نے ان کے دل میں چھوڑا. اگلے دن والد صاحب نے پروگرام بدل دیا. اچھا. تو نہ وہ ہو سکا. پھر ہم نے کہا جی کراچی پڑھنے جانا ہے. تو اقرا یونیورسٹی تھی غالباً, اس میں پہلے کمپیوٹر سائنسز کا بڑا شوق تھا, میں اسکول سے ہی ادھر ایڈمیشن ہوا. ٹیسٹ بھی چھپ کے کہ میں گیا تھا دینے کے لیے, پاس ہوا. تو میں نے کہا جی میرا تو لسٹ میں نام آ گیا, نہیں کراچی نہیں جانا. اچھا. آپ بیوٹمز میں پڑھیں, اس وقت یونیورسٹی آ گئی تھی کوئٹہ میں. آپ کے چاچا اور تایا کے بیٹے بھی ادھر پڑھ رہے ہیں, میں نہیں پڑھا. تو وہ A لیولس کے بعد بس یہ ضد شروع ہو گئی تھی. خیر وہ سب کچھ کٹنگ اٹ شارٹ, ہم نے کہا جی ہم تو بھاگ رہے ہیں. تو پہلے ہم بھاگے لاہور. اب ادھر دیکھیں اس طرح کے خاندانوں میں فائنینسز جو ہوتے ہیں, اٹ از اے ٹول فار بلیک میل ایز ویل. تو کتنے دن جائے گا, کتنے دن سروائیو کرے گا یہ وہ. تو ہم بھی پھر انہیں خاندانوں میں سے تھے, آخر سروائیو کر گئے. تو والنٹیئر والا جو آنسر تھا وہ اس میں آیا. آئی وینٹ ٹو ایریاز ان سندھ لائک کپڑو, اور یہ جو جتنے بھی افیکٹڈ ایریاز تھے, تو ادھر بڑی چیزیں دیکھیں. ود ٹائم آپ دیکھتے ہیں نا, آپ ڈیولپ ہوتی, اس ٹائم آپ کو ریئلائز نہیں ہوتا, لیکن ود ٹائم آپ کے اندر جو پرسنالٹی آپ کی ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے, آپ ایک سختی آپ کے اندر آ رہی ہوتی ہے, آپ کا مزاج بدل رہا ہوتا ہے, اس وقت تو آپ کو ریئلائز نہیں ہوتا. 5 years فرام دین پھر آپ بولتے ہیں کہ اچھا یار یہ وہ جو آپ کی چینجز آپ کے اندر آپ کی آتی ہیں, جو آپ خود بھی نوٹ کرتے ہیں, لوگ بھی نوٹ کرتے ہیں. ادھر سے آئی ایکچولی کیم ان ٹو دس والنٹیئر اسٹاف. اور اس کے بعد دین یوتھ والا ایک اینگل, اور یوتھ والا اینگل بھی اس وجہ سے وین آئی واز ڈوئنگ مائی O levels ان کوئٹہ. تو اس میں جو کریئر کاؤنسلنگ ہوتی ہے نا, یہ ایک بیسک چیز تھی جو اس وقت میں بھی لیک کرتی تھی کہ آپ نے آگے جا کے پڑھنا کیا ہے اور ایکسیس کیسے کر رہے ہیں یونیورسٹی کو. تو وی اسٹارٹیڈ ود کریئر کاؤنسلنگ یوتھ والے چکر میں فار کوئٹہ. وی وینٹ بیک ٹو کوئٹہ. تو یہ اس کا ایک سمری تھی کہ اٹ واز ناٹ اے ویری ایزی جرنی. دیکھیں وداؤٹ فائنینسز سروائیو کرنا, یہ وہ was something very hard which I cannot explain fully کیونکہ آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے, لیکن you know already. رائٹ. نسیم, والنٹیئرزم یوتھ پہ آپ آ گئے. یوتھ ایک آپ کو اگین ایکسپیرینس اور لرننگ انسان کو سکھاتی ہے. انسان ساری زندگی آئی تھنک ایک لرننگ کرو ہے, سیکھتے رہنا چاہیے. اینڈ آپ نے بھی وہی کیا. اینڈ دین ضروری یہ بھی ہے کہ ان لرن بھی کریں, کیونکہ بہت ساری ایسی اسٹگماز اور بہت ساری ایسی چیزیں اٹیچ تھیں جو کہ ٹریول کرنے سے. یو وینٹ ٹو برازیل اینڈ دین یو کیم اپ ود ایسے YC کراؤں گا میں یہاں پہ. تو بڑا آپ چھکا مار دیا آپ نے. اس کے بعد واٹ ایکچولی برازیل کے اندر کیا موٹیویٹ کیا تھا, اینڈ واٹس ان اٹ فار یوتھ کہ یہ جو ٹریول آپ کہہ رہے ہیں کھپروں سے آپ نے سیکھا, پھر آپ یہاں گئے برازیل, آپ نے وہاں سے سیکھا. سو یو آر لرننگ فرام ادھر سے کوئی جو مل رہا ہے. اچھا, برازیل واز مائی فرسٹ انٹرنیشنل ٹریول, اینڈ دیٹ ٹو برازیل. رائٹ. تو this was 2012. And it was World Youth Congress? It was the 6th World Youth Congress. Okay. تو I got selected for that. تو اس میں گیا.
I don't know, there's some around about 350 young people from around the world. Pakistan, Bangladesh, India, Europe, you name, every country was represented. تو اس میں they were regional groups, ساؤتھ ایشیا کا, سینٹرل ایشیا کا, ساؤتھ ایسٹ ایشیا کا, یورپ کا. تو یہ سب گروپس شام کو ملتے تھے کہ ہم جو ادھر سیکھ رہے ہیں اپنی کنٹریز میں یا اپنے ریجن میں کیا ایسا کر سکتے ہیں جو اس کو لے کے موو کریں. تو دا انڈینز ہو ور دیئر اینڈ سم ادرز دے کیم اپ دی آئیڈیا کہ وی ول اسٹارٹ اے ریجنل جو ہے ایک سمٹ کی کانفرنس کی سیریز شروع کرتے ہیں. فرسٹ ون دے ٹک اینڈ دین دے ور لائک ہو ول ٹیک دا سیکنڈ ون. بغیر کچھ سوچے سمجھے نتھنگ, میں دوسرا ہم لیتے ہیں اور لے کے میں آئیڈیا سب کچھ لے کے آ گیا. پھر آگے آپ کو بھی پتہ ہے. تو اور وہ جو ایک نہیں ہمارے یہاں نا نوجوان بہت جلدی وہ بولتے ہیں کہ جی ہمت ہار جاتے ہیں, کیسے ہوگا, انسان کوشش کرتا ہے کامیابی اللہ دیتا ہے. ایگزیکٹلی. تو وہ میں کبھی سوچتا ہوں کہ ہماری بھی تو انگلی کسی نے نہیں پکڑی تھی کہ کیسا ہے کیسا نہیں. آج بھی آپ گوگل پہ سرچ کریں SAYC 2012. اب تو بڑے خیر اب آج تو بہت آسان ہوگی. آج کا نسیم چکزئی اگر وہ آئیڈیاز کے ساتھ ہوتا تو بہت ساری چیزیں کر سکتا تھا, کیونکہ ٹولز اور وہ ساری اب چیزیں آ گئی ہیں. ہم اس پہ آتے ہیں. نسیم, بلوچستان پہ بات کرتے ہیں. ہم نے بلوچستان کو دیکھا ہے ہمیشہ شیکی رہا ہے, کوئی مطلب اسٹیبلٹی نہیں آ رہی, سیکیورٹی کے ایشوز ہیں نظر آ رہے ہیں, اور کہیں مظلومیت بھی ہے اور کہیں بہت زیادہ پروپیگنڈا بھی ہے. یہ بھی کلیئرٹی ہے کہ انڈین نیول کمانڈر وہاں سے پکڑا گیا اور وہ ہمارے ابھی تک کیپٹیوٹی میں ہے, پاکستان کے پاس ہے. جو انڈیا کرتا رہا ہے پروپیگنڈا جس طرح کرتا ہے, پیسے دیتا ہے, ویپنز دیتا ہے, افغانستان کی سرزمین یوز ہوتی ہے. آپ نے یہ چیزیں دیکھی ہیں, ٹربولنٹ بلوچستان, آپ وہاں پیدا ہوئے بڑے ہوئے. کیا فرق ہے آج کے بلوچستان میں اور جب آپ بڑے ہو رہے تھے تب کے بلوچستان میں؟ آئی تھنک جب میں بڑا ہو رہا تھا تب حالات بہتر تھے. تو جب ہم بڑے ہو رہے تھے تو آپ یہ امید کرتے ہیں کہ جیسے آپ دنیا میں یا آپ کی زندگی میں وقت آگے بڑھتا ہے تو آپ یہ ملک بھی ساتھ پروگریس کرے. ملک پروگریس کرتا ہے, لوگ پروگریس کرتے ہیں, آپ کا علاقہ, آپ کا شہر, آپ کا گاؤں پروگریس کرتا ہے. انفارچونیٹلی پتہ نہیں بیکورڈ ریورس انجینئرنگ ہوگی. ایگزامپل, میرا جو ڈسٹرکٹ ہے وہ از ون آف دا لیسٹ انڈر ڈیولپڈ ڈسٹرکٹ. قلعہ عبداللہ, جی قلعہ عبداللہ. اس میں آپ ابھی بھی آپ کو جو ہے پولیو کے کیسز ملیں گے. ابھی بھی جو نمبر آف نرسز اور ڈاکٹرز پر جو ایک نمبر آف پیشنٹس ہیں دے آر وے ٹو لیس ان 21st سینچری میں بات کر. اور ایسا نہیں ہے کہ ادھر حکمران نہیں گزرے, آج بھی بیٹھے ہوئے ہیں اسمبلیوں میں مختلف میں, ہمارے اپنے خاندان میں سے بیٹھے ہوئے ہیں, آگے بھی آئیں گے. تو انفارچونیٹلی میرا یہ ماننا ہے, شاید لوگوں کو برا, میرا انالیسس نہیں کہوں گا, میں اپنا ایکسپیرینس کہہ رہا ہوں, جو انالیسس کیوں ہوگا. تو ہم نے اپنے ساتھ اچھا نہیں کیا, اور اسی سیناریو کو آپ میرے ڈسٹرکٹ سے نکال کے پورے بلوچستان پہ آپ اس کو لاگو کریں تو وقت گزرا کتنے, آپ بھی جانتے ہیں, پوری دنیا جانتی ہے کہ ہم کتنے سیریس تھے. یعنی حکمران طبقے کی بات کر رہا ہوں جو بلوچستان میں آج بھی رول کر رہے ہیں, انہوں نے ایسا کیا بدلا. مثال کے طور پہ ہر 1-2 سال چند سال بعد صرف کوئٹہ شہر کے لیے ایک پیکیج آتا ہے کہ یہ کوئٹہ ڈیولپمنٹ پیکیج ہے, یا اس سے بیوٹیفیکیشن آف کوئٹہ سٹی ہوگی. تو آپ بھی کوئٹہ گئے ہیں, کوئٹہ کتنا بیوٹیفائی ہو گیا. میں کوئٹہ رہا بھی ہوں, کام کیا ہوں, کتنا بیوٹیفائی ہو گیا. میں آپ کو یقین کروں کہ بیکن ہاؤس اسکول جدھر ہماری او لیولس کے ایگزام ہوتے تھے وہ ایگزامینیشن سینٹر تھا. ابھی دس از 2004 and 6 I'm talking about. اس سے تھوڑا سا آپ آگے آئیں تو جو بورڈ آفس ہے اس کے آگے ادھر ایک گیمنگ زون ہوا کرتا تھا اور ہم کھیلتے تھے اس زمانے میں. تو ادھر ایک کچرا شچرا پڑا ہوتا تھا, خالی پلاٹ تھا. آپ یقین کریں 10 سال بعد میں گیا وہ کچرا ادھر پڑا تھا. آج بھی آپ جائیں نا تو اسی جگہ میں جو ادھر سے ہیں وہ ریلیٹ کریں گے وہ ادھر پڑا. تو یہ کسی کی نظر میں نہیں آیا, کسی نے دیکھا نہیں یا کسی سے ہو نہیں پایا. آپ دیکھیں ہمارے لوگوں کو بشمول میرے, اب میں تو میرے ہاتھ میں تو اتنی چیزیں نہیں ہیں جو تھی وہ ہم کرتے آئے. سوٹ بوٹ کپڑے اسٹائل ہم سب کا ہے.
شہر جو ہے اس کی نہ کوئی حالت ہے، تو جب جس صوبے کا کیپٹل یہ پریزنٹ کرتا ہو تو اس کے دور دراز ڈسٹرکٹس کا پھر کیا اندازہ؟ سر گورننس کے پرابلمز ہیں بالکل. میں ریپرزنٹیشن پہ بھی بات کروں گا. ہمیشہ بات کی جاتی ہے، بیانیہ یہی بنایا جاتا ہے کہ بلوچستان کی آواز فیڈریشن کے اندر بہت کم ہے، یا اس طرح کا سٹیک نہیں ہے. پورا بلوچستان ملا لیں، ایم این ایز ملا کے ایک گجرانوالہ پوری جو ڈویژن ہے وہ کم ہے اس کے اوپر، تو مطلب بھاری پڑتی ہے گجرانوالہ. سو ایک تو یہ محرومی ہے. دوسرا جو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، جو بلوچستان کا کیس وفاق میں لے کے آتے ہیں، یا جو بلوچستان اسمبلیوں میں ہیں، آپ کیونکہ ایڈوائزری رولز بھی آپ کے پاس رہے ہیں، یو ہیو ورک ود دا گورنمنٹ ایز ویل، تو ٹیبل کی اس سائڈ بھی آپ نے دیکھا، یو آر آلسو پارٹ آف دا پروونس جس نے ساری چیزیں دیکھی. تو آپ کی اس میں واٹس اے پرابلم ود از دیر اے پرابلم ود دا ریپرزنٹیشن؟ یار جیسے آپ نے محرومی کی بات کی، یہ کتنا عرصہ مطلب میں کہوں کہ میں محروم، مطلب ہم نے ٹائم گزارا، چیزیں دیکھی، ایکسپیرینس کی. آپ یا تو محرومی کا رونا رو سکتے ہیں ہر وقت، یا آپ کچھ کر سکتے ہیں اپنی کیپیسٹی. تو اچھا محروم ہیں تو پھر کیا اس کے بارے میں ہم نے اپنی محرومی ختم کرنے کے لیے ہم نے کیا کیا؟ مثال کے طور پہ ابھی ریسنٹلی بجٹ گزرا، آپ نے کہا کہ گجرانوالہ سے کم کی ریپرزنٹیشن ہے. اچھا جو اگر کم کی بھی ریپرزنٹیشن ہے، یہ بجٹ گزرا، آپ مجھے بلوچستان سے 2 ایم این ایز یا 3 سینیٹرز یا 2 سینیٹرز کے بتا دیں کوئی اچھی ایسی اسپیچز جو وتھ فیکٹس اینڈ فگرز ہوں، جو انہوں نے اسپیچز کی ہوں کہ دیکھیں یہ جو چیز ہے دس از ناٹ ایکسیپٹیبل، یا دس شوڈ ہیو بین لائک دس. کسی نے کوئی ہوم ورک کیا، کسی کی اسپیچ آپ نے سنی؟ میری نظر سے تو نہیں گزری. میرے ایک بندہ مجھے نظر آتا ہے، وہ دنیش پلیانی، وہ اچھا ریپرزینٹ کرتا ہے، وہ بولتا ہے. باقی میں نے نہیں سنے. مطلب بڑے اچھے مقرر ہیں. سینیٹر فارمر پرائم منسٹر انوار کاکڑ صاحب، مطلب ایک زبردست آواز ہے، وہ ایک خاموشی ہے. اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں، جو نریٹیوز کے اوپر، سیکیورٹی کے اوپر، وہ ایک پرسپیکٹو پیش کرتے ہیں. جو کچھ ینگ ایم این ایز بھی ہیں ہمارے اس کرنٹ پارلیمنٹ. ہاں میں آئی سو دی ادر ڈے ایک پکچر کسی لگائی ہوئی تھی عبدالحی کاکڑ اور نواب اکبر بگٹی سے، ان 3 ینگ ایم این ایز کو مشابہت دے رہے تھے. تو میں نے کہا یہ تو بڑی زیادتی ہے. نہیں آپ مشابہت نہیں، جیسے وہ دیکھیں وہ لوگ گزرے، دیکھیں ینگ لوگوں سے یہ لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ پڑھی لکھی بات کریں، آن پوائنٹ بات کریں. اگر ینگ لوگوں نے بھی وہی تقریریں کرنی ہیں جو کہ پاپولسٹ ہوں، تو دین یو آر ناٹ سرونگ اینی تھنگ. تو آپ لوگوں کو یا اپنے نوجوانوں کو پیچھے جو ہے ان کی محرومی آپ کیسے دور کریں گے؟ اچھا مثال کے طور پر آپ پارلیمنٹ پہنچے تو آپ ایسے مشورے دیں، ایسی لابنگ کریں گورنمنٹ کے ساتھ یار کہ آپ کی ریپرزنٹیشن بڑھ سکے، کوئی آپ اپنے لیے کچھ لے سکیں، کوئی انسٹیٹیوشنز لے سکیں، کوئی اس طرح کی چیزیں کریں. آپ نے بھی آ کے، ینگ لوگوں نے بھی آ کے رونا ہی ہے، اور محرومی کا جو محرومی وہ ختم ہی نہیں ہوتی. تو ختم کیسے ہوگی؟ جب آپ اس کی طرف کام کریں گے کنسٹرکٹیو. صرف کرٹیسائز کرنے سے اگر محرومی دور ہوتی تو 75 سالوں میں دور ہو چکی ہوتی. جتنی بھی ہماری لیڈرشپ گزری ہے یا آئے گی یا بھی کرنٹ ہے، تو اس میں کسی نے یہ بات نہیں کی کہ جی فرض کریں کہ جو پاک افغان بارڈر ایشو ہے فار ایگزامپل، کچھ کہتے ہیں کہ بغیر پاسپورٹ کے آنا جانا چاہیے، کچھ کہتے ہیں کہ ہونا چاہیے. ایک یہ کنسنسس ہی صوبے کی لیڈرشپ نہیں بنا سکی کہ اس بارڈر کو مینیج کیسے کرنا ہے. اگر لوگوں کا کاروبار اس سے جڑا ہوا ہے تو ان دا 21st سینچری کون سا ایسا ملک ہے جو بغیر پاسپورٹ اور ویزا آپ کو آنے دیتا ہے؟ مجھے بتائیں، چمن بارڈر پہ بات کر لیتے ہیں. آپ نے بچپن سے یہ دیکھ رہے ہیں، اب تو کبھی ایسا ہوا ہے اتنا لمبا سیل ہوا ہو یہ بارڈر؟ مطلب آپ نے دیکھا؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ اتنا لمبے عرصے اٹ ریلیٹس یور کہ اس ٹائم حالات اچھے تھے، لوگ رہتے اس وقت، حالات مطلب آن اینڈ آف تو رہتے تھے. ہسٹوریکلی بہت سارے ایشوز تھے، پولیٹیکل بھی ہیں، لیکن بزنس چلتا تھا کیونکہ ادھر کوئی انڈسٹری فیکٹری تو ہے نہیں. تو یہی ٹریڈ تھا کراس دا بارڈر. میں یہ کہہ رہا ہوں ایموشنلی دیکھا جائے ایک اینگل ہے، پریکٹیکلی اور 21ویں صدی کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک اور فیصلہ ہے. ان آل دس ٹائم دیٹ ہیز پاسڈ، اس میں یار اتنی لیڈرشپ ہماری گزری ہے، لوگ ہیں، صوبہ تو ہے نا، صوبے کی اپنی ایک اسمبلی بھی ہے. کوئی انہوں نے ایسا اس پہ کام کیا ہو کہ میکینزم ایسا بناؤ کہ جو کراس دا بارڈر ٹریڈ ہے اس کو کیسے مینیج کیا جائے لیگلی. کوئی بارڈر مارکیٹس ایسی اچھی بنائی جائیں یا کچھ اور معاملات کیے جائیں جس سے صوبے کے لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع اور بنائے جائیں. اب آپ
جو 10 سال پہلے کچھ ہوا کرتا تھا وہ اب چینج ہو گیا ہے نا. اب ٹیکنالوجی آ گئی ہے. یہ آپ نے مطلب اگر 5,000 سال پہلے آپ نے اونٹ پہ جانا تھا تو آپ آج بھی تو اونٹ پہ نہیں جا سکتے نا. تو پیپل چینج ود ٹائم. انفارچونیٹلی نہ ہم نہ ہماری لیڈرشپ اس کو ریپرزینٹیٹیوز کا ہے پرابلم, مطلب سیریسلی. میں ان سے تو اپنے خاندان والوں سے بھی بہت نالا ہوں. خود تو دیو چینج ود ٹائم نا. جو آج سے 10 سال پہلے جس کے پاس جو گاڑی تھی وہ آج تو نہیں ہے نا, اپ گریڈ کی. تو لوگوں کی زندگی کو بھی اپ گریڈ کرنا چاہیے تھا نا. آئی واز سٹنگ سم ویئر, مجھے کسی نے کہا کہ یار وہ بلوچستان کی ینگ ریپرزنٹیشن ہے. تو دیکھیں میں نے کہا جن کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں مطلب ان کو سوچنا چاہیے کہ جب وہ پارلیمنٹ میں اتنی مہنگی لگژری گاڑیاں لے کے اتریں گے اور وہ میڈیا پہ آ رہی ہیں, ان کی کانسٹیٹوئنسی کے لوگ دیکھ رہے ہیں, چھوڑیں باقی پاکستان کو ان کی بات نہ کریں. ایٹ لیسٹ وہ الیکٹ ہو کے آئے ہیں, آن پیپرز تو لکھا ہوا ہے کہ وہ الیکٹ ہوئے ہیں. تو وہ جن کے لیے الیکٹ ہوئے ہیں ان کے حالات وہاں پہ ہی ہیں, اور ان کے حالات ظاہر ملٹیپلائی کر کے ان کی انکم اور وہ ساری. بلوچستان میں اگین آپ کا وہ سوال مس ہو گیا. یہ ورکڈ آن دی ادر سائڈ آف دا ٹیبل ایز ویل. آپ نے کچھ یوتھ کے اوپر کرنے کی خود کوشش کی. بلوچستان میں ایک سی پیک کا ایک آپ نے یوتھ کا ایک کوریڈور چلا دیا, کانکلیو. آپ نے انٹرنیشنل ڈیلیگیٹس کو بلا کے ایک گوادر میں کانفرنس کرائی. ڈیڈ اٹ چینج اینی تھنگ پاکستان کی؟ چلیں انٹرنیشنل نیریٹو میں تو کنٹریبیوشن ہوئی, لوکلی کیا اس کا امپیکٹ تھا؟ اس میں اچھا آپ نے اس کا ذکر چھیڑا. دس واز وین دا نیو گوادر ماسٹر پلان واز اباؤٹ ٹو بی پریزنٹیڈ. ایٹ دیٹ ٹائم جام کمال صاحب وہ دا چیف منسٹر, سو آئی واز ورکنگ ود ہم. ویری فائن جینٹلمین. آپ کو موقع دیتے تھے کچھ کریں. ہم نے نا سوچا کہ وی اسٹارٹ سم تھنگ جو کہ یوتھ, چونکہ ہمارا ایک اسپیکٹ تھا اور میں وہ دیکھ بھی رہا تھا. تو میں نے کہا کہ جو پاکستان اور چین کی یوتھ اسپیشلی بلوچستان صوبے کی, ذرا آپس میں بیٹھ کے گفتگو کوئی چیزیں چلائیں کہ ہمارے لوگوں کو بھی تھوڑے سے مواقع ملے. آئی واز ناٹ پولیٹک, مطلب میں کوئی پولیٹیکل وہ تو نہیں تھا نا, میرا پولیٹیکل کام تھا. میرا کام تھا ٹیکنیکل جو ہم کر سکتے. تو جو پہلی پاک چائنا یوتھ کانکلیو تھی, وی کیم اپ ود دیٹ آئیڈیا. اور ہم نے کہا کہ ہم گوادر میں کرائیں گے. بہت سارے لوگوں کا نہیں, سیکورٹی کے مسئلے ہوں گے, اسلام آباد میں کرائیں. تو میں کہا یار بھائی گوادر کا سب بولتے ہیں جی گوادر ہے, پاکستان کا مستقبل ہے, تو پاکستان کی مستقبل کی بات یا گوادر کی مستقبل کی بات تو گوادر میں بیٹھ کے ہونی چاہیے. ہارٹ آف سی پیک. ہاں, گوادر میں بیٹھ کے ہونی چاہیے کہ اسلام آباد سرینا ہوٹل میں ہونی چاہیے. رائٹ. تو میں کہ کوئی مسئلہ نہیں, ہو جائے گا مینیج. وہ ہو گیا جو ہونا تھا. تھینکس ٹو جام کمال. جی ان کا شکریہ, بڑی سپورٹ تھی. اس میں کیا کہ چائنا سے یوتھ آئی تھی, ان کی جو ٹاپ یونیورسٹی ہے چنکوا یونیورسٹی, جس سے ان کے کرنٹ سٹنگ پریزیڈنٹ اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پڑھے ہوئے ہیں اس یونیورسٹی جی ادھر سے پڑھے. باقی ان کے پچھلے جو پرائم منسٹرز ہیں وہ بھی اسی سے نکلے. اس سے سب سے بڑا ڈیلیگیشن آیا تھا آف پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس. ہم نے یہ کوشش کی کہ جو گوادر میں جو لوکل ایکٹیوسٹ تھے, اسپیشلی وومن ینگ گرلس, ان کو ایک ساتھ اسٹیج پہ بٹھایا. وہ پکچرز ہیں ابھی بھی, یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کریں اور ایک کنیکشن ان کا ڈیولپ ہو. ان کی بھی پیئر ٹو پیئر, ہاں, اور وہ کنفیوژن مس انڈرسٹینڈنگز وہ ختم ہو اور ان کی بھی ہوں, وچ وینٹ ویری ویل. پوری بلوچستان کی کابینہ آئی ہوئی تھی, بہت سارے لوگ آئے ہوئے تھے, اینڈ وی وانٹیڈ ٹو کیری اٹ آن. ہمارا پلان یہ تھا کہ وی ڈو ون ان گوادر, دا نیکسٹ ایئر اٹ شوڈ بی ان چائنا, دین گوادر, دین چائنا. انفارچونیٹلی کووڈ ہٹ اور اٹ چینجڈ ایوری تھنگ. بٹ اٹ واز, مجھے ابھی بھی موقع ملے دوبارہ بھی کروں گا, کرنا چاہوں گا, کیونکہ اب آپ آج کل کے حالات دیکھیں. ہمارا انفارچونیٹلی پرابلم یہ ہے کہ ہم ایک اچھی چیز کو بھی پولیٹیسائز کر دیتے ہیں. ہر چیز پولیٹیسائز ہو جاتی ہے, کیونکہ نہیں ہونی چاہیے. کچھ چیزیں آپ کی, اب مثال کے طور پہ نوجوانوں کے لیے جتنے بھی بلوچستان میں مواقع ہیں, چلے یوتھ منسٹری ہے, تو میرا ایک پرسنل اختلاف اس زمانے میں بھی تھا. دیکھیں یہ جو فیسٹیولز ہوتے ہیں نا, کہ یوتھ فیسٹیول آپ نے کرایا اور اس میں سنگرز آئے, انہوں نے گانا, پورا دن گزرا, شوخل میلہ ہوا, آپ نے پیسے اسپینڈ کیے, بیک ٹو اسکوائر ون. میرا یہ ماننا تھا, یہ ماننا ہے ابھی بھی, یہ بجٹ آپ اٹھائیں, بلوچستان سے 500 ینگ اسٹوڈنٹس لیں ہر ڈسٹرکٹ سے ایکولی, ان کو چائنیز لینگویج سکھا دیں, ان کو ٹیکنیکل سکلز دے دیں. تو یہ جو 500 اسٹوڈنٹس ہیں, یہ پیسہ بھی آپ کے صحیح جگہ میں لگے گا, اور یہ آپ کی ریسورس ہوگی جو واپس آپ کے لیے کام کرے گی. اب آپ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ نے جدھر بھی نوکری ایڈورٹائز کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں ہمارے پاس لوگ ہی نہیں. تو لوگوں میں آپ نے انویسٹ کیا ہوگا تو لوگ آپ کے پاس آئیں گے.
ہم جیسے جو تھے جن کو موقع ملا یا جو کچھ کر سکے ہم نے, یہ نہیں کہ میں ادھر سے بھاگ گیا, میں تو واپس اپنی کیپیسٹی میں کوشش کر رہا تھا نا کہ صوبے کے لیے کچھ کروں, اور کیا ہوا ہے وہ سب کچھ منظر عام پہ, ایسے میں کوئی فلسفہ تو پیش نہیں کر رہا. تو ہمیں بھی لوگ کوئی خاص پسند نہیں کرتے تھے نا, کہ کیونکہ ہم وہ کام کرتے تھے جو تھوڑا سا مشکل ہوتا تھا, اور مشکل کام سے لوگ بھاگتے ہیں. تو فیسٹیول کرانا تو بہت آسان کام ہے, اس کا بجٹ لینا بھی آسان کام. اس میں یہ ہے کہ آپ کو آپٹکس تو مل جاتے ہیں, لیکن وہ جو 500 لوگ ہیں جن کا اپنے حق مارا یا اسکالرشپ پہ نہیں بیچ سکے, تو وہ چیزیں ہونی چاہیے. اب ہو رہی ہیں آہستہ آہستہ, یہ جو کرنٹ پروونشل گورنمنٹ ہے کوشش کر رہی ہے, میں دیکھتا رہتا ہوں. کہاں بلوچستان میں کہ کوئی آکسفورڈ کا انہوں نے کوئی اسکالرشپ نکالی ہے. وہ تو پی 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 کر رہی ہے نا, آئی تھنک وہ اٹس بیکاز آف دا پی پی پی. ہاں مطلب گورنمنٹ ان کی بلاول کی اپنی وہ ہے کہ سندھ نے بھی کیا پہلے, پھر بلوچستان نے بھی کیا. بلاول ہمسیلف از اے ینگ پرسن, تو آف کورس اس کو پتہ ہوگا اور اس کو پتہ ہونا چاہیے, اور ان کو مزید ایسے اپنی جو پروونشل گورنمنٹ اس کو کہنا چاہیے کہ دیر شوڈ بی مور. میں یہ کہہ رہا ہوں, دیکھیں پنجاب میں ایگریکلچر ٹریننگ کے لیے بھی ینگ لوگ جا رہے ہیں, چائنا لینگویج کے لیے بھی جاتے ہیں. یہ نہیں کہ ابھی جا رہے ہیں, پہلے سے بھی جا رہے ہیں. بلوچستان میں نہیں جا رہے. when the PM was the chief minister in Punjab, I think this thing started at that time کہ وہ بیچتے تھے, تو اسکلز دے رہے تھے نا لوگوں کو. اب آپ خود بھی چائنا بہت جاتے تھے, شہباز صاحب تو ایز سی ایم بھی بہت ٹرپس مارتے رہے ہیں. بلوچستان میں اپنی مدد آپ کا کام زیادہ چل رہا ہے, کوآرڈینیٹڈ گورنمنٹ ایفرٹ ہے تو اتنی نہیں جتنی ہونی چاہیے. تو کچھ چیزیں جو ہیں اس میں گورنمنٹ سائلوز میں کام کر رہی ہے, مطلب گورنمنٹ کلیکٹیولی ان لوگوں کو انگیج نہیں کر رہی. دیٹس واٹ یو آر سیئنگ. تو اب ایک یہ چیز ہے کہ کچھ نا ہمارے لوگوں میں یہ بھی اب ود ٹائم ایک چیز آ گئی ہے کہ صرف کرٹیسائز ہی کرتے رہتے ہیں, مشورہ نہیں دیتے کہ کیا کریں. اب میں نے آپ تھوڑا سا کرٹیسائز کیا, لیکن یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ یار آپ 500 لوگ لیں, جتنے بھی آپ کا اینول بجٹ اب آیا ہوگا یوتھ کا, آپ اس کو لیں. انسٹیڈ آف اسپینڈنگ اٹ آن فیسٹیولز, آپ سرٹن اسکلز ہیں, اے آئی کا دور ہے, آپ اس پہ اسپینڈ کریں. ان 100 بھیج دیں, 100 اسٹوڈنٹس بھیج دیں چائنا, اسکلز واپس آئیں, آپ کی مدد کریں گے. آپ ان کو انٹرنشپ پروگرامس پہ رکھیں اپنی منسٹریز میں ڈفرینٹ اس کے ساتھ, تاکہ وہ ان کی گروتھ بھی اسی چیز میں ہو. انکلوژن ہاں بڑی ضروری ہے. آئی تھنک دس از اے گڈ آئیڈیا. آپ اچھی بات ہے, آپ اس مشورے آئی تھنک ادھر بھی بیہائنڈ دا کلوز ڈورز بھی آپ یہ بات کرتے ہیں. یہی کرتے تھے. ہاں سی پیک کی بات کرتے ہیں. آپ نے بڑا کام کیا, چائنا کے ساتھ بہت کام کیا, وہاں پی ایچ ڈی بھی کی, ان کی ایک گرینڈ ویو انٹرنیشنل ایک تھنک ٹینک بھی چلائی آپ نے. سی پیک کدھر اسٹینڈ کر رہا ہے, کہاں فال کر رہا ہے, کوئی کام ہو رہا ہے, واٹس دی اپڈیٹ؟ کام کہیں کہیں ہو رہا ہے. بلوچستان کی اگر آپ بات کریں, انفارچونیٹلی ہم نے سیکورٹی کا ذکر پہلے کیا, اب اس کی سیکورٹی کے معاملات پوری دنیا کے سامنے ہیں. آپ نے اس میں انٹرنیشنل رول کا ذکر کیا, اسپیسیفکلی انڈیا کا. اب جو ایک دشمن ہے, دشمن تو آپ کی اچھائی کوئی نہیں چاہے گا. اور کرنٹ سیناریو میں جب پاکستان کی ڈپلومیٹک جو ایک اسٹینڈنگ ہے وہ پوری دنیا میں واضح ہو گئی, فرام اسپیشلی دس ایران یو ایس اسرائیل کانفلکٹ کے بعد, تو ادھر تھوڑی سی میرے خیال میں تکلیف میں جو ہے اضافہ ہے وہ تھوڑا زیادہ ہو گیا. تو اب وہ زیادہ چاہے گا کہ اس میں پرابلمس بنیں. تو ڈیو ٹو سیکورٹی از ون آف دا ریزنس, دا مین ریزن آئی وڈ سے. تو اس کی جو آئی وڈ سے کہ پروگریس ہے, اٹ از سلو. آئی مین اٹ ہیز ناٹ اسٹاپڈ کمپلیٹلی بٹ اٹ از سلو, جو کہ نہیں ہونی چاہیے. فرض کریں گوادر نیو گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ از ریڈی, بٹ ہاؤ مچ آر وی یوٹیلائزنگ اٹ. پورٹ از فنکشنل, اس کی کیپیسٹی از ڈبیٹیبل کہ کس کیپیسٹی کی کارگو ڈیل کر رہا ہے, یا شپس کتنے آ رہے ہیں, یا اس میں بزنس کتنا ہو رہا ہے. گوادر فری زون فار ایگزامپل, اس میں کتنی کمپنیز آئی ہیں, یا کیا اس کے فگرز, فیکٹس اینڈ فگرز ہیں. پھر دوسرا کہ جو گوادر میں لوگ رہتے ہیں, اگر ہم 10 سال پہلے سمپل میتھ کیلکولیشن کرنی, 10 سال پہلے جو فشرمین تھے ان کی پوزیشن کیا تھی, اب کیا ہے, سمپلی کیلکولیٹ آپ کر سکتے ہیں. تو وہ کیا انیشیٹوز لیے گئے, کیا نہیں لیے گئے. تو لوگوں کی اکنامک موبلٹی اور لائیولیہڈز میں ظاہر فرق اس طرح سے بھی نہیں آیا, اور سی پیک کو بھی سیکیورٹی کے اس پہ زیادہ تر, مطلب اگر میں آبجیکٹو ہو کے گفتگو کروں, تو جو سوچا گیا, جو انویژن کیا گیا, انفارچونیٹلی دیٹ از ناٹ دا کیس ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم. اور ایسا ہونا چاہیے. آپ دیکھیں
سیکیورٹی بھی امپروو ہوتی. بہت سارے ملکوں میں مسئلے مسائل آتے ہیں. سری لنکا میں تامل ٹائیگرز بھی تھے نا, ختم ہو گئے. اور باقی ملکوں میں اس طرح کے گرو ہوتے ہیں, دہشت گرد تنظیمیں ہوتی ہیں, یہ وہ. تو اس میں یہ کہ ہاتھ آپ کھڑے نہیں کر سکتے, نہ آپ کو کھڑنے چاہیے. کیونکہ دیکھیے محرومی کی ہم نے بات کی, محرومی جو ہے وہ اس کا علاج ہے نا, تو وہ علاج آپ کو کرنا ہے تاکہ لوگوں کی زندگیاں جو ہیں وہ بہتر ہوں. آئی تھنک یہ جو ہم علاج سے بات کروں گا میں, اینڈ آئی ایم کنیکٹنگ اٹ ود مارکو روبیوز ٹیسٹیمنی. اس نے جو کہا کہ وی کانٹ ریلائی on our rare earth, critical rare earth metals on one country alone. تو وہ they are opening up and they are targeting, of course ان کا ٹارگیٹ یہی ہے کہ پاکستان کی اتنی بڑی منڈی ہے اس کو ہم ایکسپلور کریں, اور وہ گھس بھی رہے ہیں, آ بھی رہے ہیں, ان کے ڈیلیگیشنز بھی آئے ہیں, منرلس کانفرنس پہ بھی آئے تھے. پریزیڈنٹ ٹرمپ ہمسیلف واز لائک کافی ایکٹیولی اس پہ پرسو کرتے رہے ہیں ہماری لیڈرشپ کے ساتھ بھی. یہ ہماری بات پہلے بھی ایک پوڈ کاسٹ پہ ہم نے کی, کامران یوسف کے ساتھ بھی بات ہوئی کہ دس از گن بی اے گیم چینجر کہ یو ایس کا انٹرسٹ ادھر. تو جو ہمارا ایسٹرن نیبر ہے نیو دہلی کو تو بہت تکلیف ہوگی اور ہو بھی رہی ہے, اور پھر وہ نہیں کر سکتے. وہ جو چوہا آتا ہے نا آپ کے کمرے میں, چپکے سے آتا ہے, کاروائی ڈالتا ہے, بھاگ جاتا ہے, تو اب وہ یہ چوہا جو ہے نا جب اوپر بلی ٹام باہر کھڑا ہے, ٹامی, تو پھر وہ اندر ہی رہے گا بل کے. ڈو یو بلیو ان دس اینڈ ڈو یو تھنک کہ یہ چائنا کے اینگل سے دیکھتے ہوئے دے اگری ود اٹ, دے آر اوکے ود اٹ؟ اچھا اس کو میں دیکھتا ہوں کہ I think there are 4 front lines actually Pakistan currently is facing. 4. Water in the east, terrorism in the west, peace in the Middle East. اور جو 4th ہے نا وہ ہمارے انٹرنل جو لوگ ہیں جو کسی چیز سے خوش نہیں ہوتے, ورنہ آپ کو یہ نہیں تنقید برائے اصلاح نہیں کرتے ہو, کہتے کہ یہ بھی غلط ہے, سب غلط ہے. اس سے نا نگیٹیوٹی پھیلتی ہے. اور آپ آج کل ہماری سوسائٹی میں دیکھیں نا, ہر بندہ بیزار ہے, تنگ ہے. کیونکہ لوگ سنتے ہیں یہ چیزیں, جتنا بھی معاملات ہیں وہ سنسنی خبر. آپ سوشل میڈیا, ٹک ٹاک, انسٹاگرام, تھمبنیلز, اوپن اینی پلیٹ فارم اینڈ یو ول ناٹ سی اینی تھنگ پازیٹیو. اچھا میرا تو الگوریتم میں نے ٹھیک کر لیا. میرا میں نے آپ کو بتایا تھا اٹس اے پرابلم ود یو. آپ کے کچھ اور لوگوں کے ساتھ میں نے دیکھا ہے کہ یہ تو میں اپنی ٹی وی اسکرین پہ نہیں دیکھنا بند کر دیا ہے میڈیا میں نے, تو یہ آپ کے اوپر ہی کیوں آ رہی ہے یہ خبریں پاکستانی نیوز چینلس کی؟ میرا الگوریتم کے ساتھ پرابلم. اب آپ کی والی بات کہ چائنا, دیکھیں پاکستان ایک سوورن اسٹیٹ ہے, اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ جس مرضی کے ساتھ اکنامک ٹائز جس ملک کے ساتھ اپنی بزنس کرنا چاہے, چاہے وہ امریکہ, چاہے وہ یورپ, بالکل, چاہے وہ چائنا ہماری وجہ سے, پاکستان کی وجہ سے اس نے انڈیا کے ساتھ بزنس بند کر دیا نہیں. حالانکہ ان دونوں کا ٹیریٹوریل پرابلم بھی ہے ٹیریٹریز کے اوپر. آپ کو پتہ صرف ریڈ چلی جو چائنا امپورٹ کرتا ہے انڈیا سے, لال مرچ, دیٹ از ان ملینز آف ڈالرز. اچھا, امریکہ سے انہوں نے بزنس بند کیا, انڈیا کے ساتھ نہیں کیا. تو ہمیں بھی یہ حق حاصل ہے, وی آر اے سوورن اسٹیٹ, کہ ہم امریکہ کے ساتھ ڈیل کرنا چاہیں, بزنس کرنا چاہیں, چائنا کے ساتھ کرنا چاہیں. ہر ملک کے ساتھ ہمارے ڈفرینٹ ڈپلومیٹک ٹائز, تعلقات, اور وہ ہیں. امریکہ کے ساتھ از اے ویری گڈ تھنگ کہ اب ڈیولپ ہوئی ہیں چیزیں. جو کرنٹ ہمارا ایک سیٹ اپ ہے آف دا اسٹیٹ اینڈ دا گورنمنٹ ڈپلومیٹک, اس پہ دیکھا جائے تو ان دا پاسٹ 78 years this is one like a lifetime opportunity which has been given to this nation. اب سوال یہ ہے کہ اس کو ہم لوگ ٹرانسلیٹ کیسے کرتے ہیں into something which is good for our internal development and sustainable. اور سسٹینیبل. تو بالکل چائنا کو اس سے نہ پرابلم ہے اور نہ ہونی چاہیے کہ ہم امریکہ کے ساتھ ریئر ارتھ منرلس کی بات کریں یا امریکن کمپنیز ادھر آنا چاہیں. چائنیز آ رہے ہیں تو ان کو بھی آنا چاہیے, یورپین کمپنیز بھی ادھر کام کر رہی ہیں, تو اس پہ کسی کو اعتراض کیوں ہوگا یا کیوں ہونا چاہیے؟ ٹھیک, آپ چائنا رہے بھی, آپ نے ظاہر ٹریول بھی بہت کیا, وہاں پہ کیا پلس ہے اباؤٹ پاکستان؟ اینڈ آف کورس آپ نے ایکسچینج پروگرامز بھی کرائے ہیں,
تو ڈو یو تھنک ابھی اور ضرورت بھی ہے چائنیز گورنمنٹ کو بھی یا پاکستانی گورنمنٹ کو بھی اس چیز پہ اسکلس کے علاوہ بھی دیر آر لاٹ آف پروفیشنلز جن کے آپس میں ملنے کی لرننگ ایکسچینجز کی ضرورت ہے. ڈو یو تھنک اٹس اے پاسبلٹی اینڈ آئی تھنک اب سے 2-3 سال پہلے تک تھوڑی سی کم تھے, ایک سرٹن لیول کی ایکسچینجز ہوا کرتی تھی. اب تھوڑی سی بڑھ رہی ہیں, میڈیا ایکسچینجز بھی شروع ہو گئی ہوئی ہیں. اب دیکھیں ان کا جو ایک چینل ہے CGTN, وہ اردو سروس بھی اس کی پاکستان میں شروع ہو گئی ہے. تو بیشتر دنیا کے آؤٹ لیٹس پاکستان میں آئے تو اب وہ جو اردو اسپیکنگ چائنیز اینکرز ہیں یا جرنلسٹ ہیں وہ پاکستان آنا شروع ہو گئے. تو آپ سے جب ملتے ہیں وہ اردو میں آپ سے گفتگو کرتے ہیں. میرے خیال میں جو میں نے نوٹ کیا, جو ان کی کرنٹ جو ان کی یوتھ ہے یا جو ینگ پاپولیشن ہے, اس کا پاکستان کے بارے میں جو ہے وہ اتنی ان کو نالج نہیں ہے یا نو نہیں ہے, کیونکہ جو ان کے پیرنٹس ہیں یا ان کے جو بڑے بزرگ ہیں ان کو پاکستان کا پتہ ہے کہ پاکستان کی امپورٹنس کیا تھی, پاکستان نے ان کے لیے کیا کیا ہے. ینگ پاپولیشن چونکہ وہ ذرا آج کل میڈیا کی دور ہے, وہ گلوبلی یہ پرابلم ہے, ان کی انڈرسٹینڈنگ اتنی ڈسٹنٹ ہے, جو کہ ایک طرح سے ٹھیک نہیں. آج سے 10 سال بعد شاید یہی لوگ لیڈرشپ رولز میں ہوں تو ان کا مائنڈ سیٹ کسی اور طرح کا ہوگا. تو میرے خیال میں کہ ایکسچینجز اس لیول پہ مزید بڑھنی چاہیے. اسپیشلی دیکھیں, ہم بات تو کر دیتے ہیں, بڑے MOUs ہوتے ہیں, ہر تیسرے دن ایک MOU ہوتا ہے. اب اس MOU میں سے یا ان MOUs میں سے فرض کریں, دیکھیں آپ کا فیکلٹی ایکسچینج بٹوین چائنا اینڈ پاکستان کتنا ہے. میں نے اکیڈیمیا میں ٹائم گزارا, خاطر خواہ نہیں کہ ان کی فیکلٹی آپ کے پاس آ کے پڑھائے اور آپ کی فیکلٹی ان کے پاس جا کے پڑھائے, وہ کم ہے. یوتھ ایکسچینجز کتنے ہوتے ہوں گے, میں نے تو اتنے خاطر خواہ نہیں دیکھے کہ بہت سارے ہیں, کبھی کبھار ہیں. یہ ایک سسٹمیٹک وہ بننا چاہیے میکینزم کہ اینول اتنے یہ ایکسچینجز ہونے, اتنے میڈیا کے ایکسچینجز ہونے, اتنے انٹلیکچوئلس کے ایکسچینجز ہونے, اتنے بائی لیٹرل تھنک ٹینک کے وہ ہونے چاہیے, اور ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ہونی چاہیے. تو اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو جس کا زیادہ تعلق نیٹ ورک ہے صرف وہی ہر جگہ دکھے. مطلب میں اورنچی میں ایک کانفرنس میں تھا, تو یا باقی جتنے بھی جگہوں میں کانفرنسز میں, چاہے بیجنگ ہو, شنگھائی ہو, جدھر بھی شنجن ہو, گوانچو ہو, میں ہمیشہ ادھر ان پروفیسروں سے پوچھتا تھا. یہ جس یونیورسٹی میں جاتا تھا میں بلوچستان کے اسٹوڈنٹ کتنے ہیں, لیکن کوئی یونیورسٹی میں بلوچستان کے اسٹوڈنٹ ہے ہی نہیں. جو کسی اور جگہ جائیں, کیوں نہیں جی وہ اپلائی نہیں کرتے. پھر میں کچھ اسٹوڈنٹ سے پوچھا اپلائی کر دو, ہمیں کیا پتہ. وہ جو میں نے آپ کو شروع میں بات کی تھی کہ سالوں پہلے جو ہمیں کریئر کاؤنسلنگ کے پرابلمس تھے انٹرنیٹ کے دور میں, آج کے دور میں بھی وہ ہے. میں کہا ہمارے زمانے میں, ہاں سوشل میڈیا کے دور میں, تو آپ لوگ دیکھتے کیا رہتے ہیں پھر انٹرنیٹ پہ جو چیزیں ہیں. مطلب مجھے بھی کسی نے نہیں بولا کہ آپ نے چائنا میں جا کے PhD کرنی ہے, بعد میں آپ نے یہ کام کرنا ہے, یا آپ نے یہ والی کانفرنس کرانی ہے, یا آپ نے یہ کرنا ہے. تو اپنی مطلب میں اپنے خاندان یا فیملی یا کسی سیاستدان کے نام سے تو نہیں چاہتا کہ فلاں سیاستدان کا بانجا بھتیجا ہے یا ان کا بیٹا ہے. اپنا ایک نام ہے, چھوٹا ہی صحیح, لیکن جو چیزیں ہیں وہ اس کے اوپر. تو ایکسچینجز کم ہیں, زیادہ ہونی چاہیے. آپ نے بات بیانیہ کی اور اویئرنیس کی کر دی. آپ نے ایک نیا کوئی کام شروع کیا ہے, بڑا انٹرسٹنگ لگ رہا ہے, اینڈ گڈ لک ٹو یو. V60 مجھے ورڈکٹ 60 سے بڑی امید ہے, کیونکہ ظاہر ہے لوگوں کی اٹینشن اسپین بہت کم ہے. 60 سیکنڈ بھی اگین بہت زیادہ ہے. اسی دن آپ اور ہم بات کر رہے تھے کہ کتنا ہی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں لوگ, 30 سیکنڈز بھی بہت ہوتے ہیں. تو یہ جو کام آپ بتا رہے ہیں کہ لوگوں کو یہ چیزیں بتانا, ورڈکٹ 60 کا مقصد انٹرنیشنلی تو ہے. ڈو یو آلسو کیٹرنگ ٹو پاکستانز آڈینس اینڈ ہو آر دا فیوچر نسیم اچکزئیز آف بلوچستان؟ ڈیفینیٹلی آئی مین جو میری پہلا ٹارگیٹ ہے وہ اٹ از دیم. وہ یہ کہ دس از سم تھنگ لائک, جیسے ذکر کیا کہ مجھے ہمیشہ سے نئے ایکسپیریمنٹس کرنے کی عادت رہی ہے, اور فارچونیٹلی شاید اللہ کی طرف سے وہ بہت سارے ایکسپیریمنٹس کامیاب گئے. یعنی کہ تو یہ بھی ایک ایکسپیریمنٹ ہے. اینڈ دس فار ایگزامپل فارچونیٹلی ادھر انگلش کی تھوڑی بہت ہی نو ہاؤ ہمارے سب ینگ لوگوں کو ہے, جو کوئی اسکول گیا ہو یا کوئی پڑھ رہا ہو. تو ورڈکٹ 60 فار ایگزامپل ہیز ڈفرینٹ ایسپیکٹس, اور اس میں یہ ہم جیسے آپ نے ابھی ذکر کیا کہ شارٹ ٹیک انالیسز آن اے سرٹن ٹاپک وچ کین بی میڈیا, ٹیکنالوجی, واٹ ایور. 60 سیکنڈ میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایکسپلین کر دیں, کیونکہ لوگوں کے پاس ٹائم نہیں. تو اور وہ 60 سیکنڈ میں وہ
कोई भी उनके इंटरेस्ट की अगर कोई चीज़ हो, कोई जियो पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड है, कोई AI में क्या हो रहा है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो वो हम कोशिश करते हैं कि वीडियो कंटेंट उसका हो जो कि लोगों की स्क्रीन्स पे आए और वो 60 सेकंड में समझ सकें कि अच्छा ये क्या है. फिर ऑन द अदर हैंड वी ट्राइंग टू क्रिएट अ प्लेटफॉर्म फॉर यंग जो स्टूडेंट्स हैं या यंग आप कह लें कि जर्नलिज्म में आना चाहते हैं या जो जियो पॉलिटिकल या सोशल प्रोफेशनल्स, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म भी बनाया जाए जिसमें वो, अब जैसे जो हमारा प्रिंट मीडिया है, न्यूज़पेपर्स हैं बड़े, अब डॉन में हर बंदा तो नहीं लिख सकता, बेचते हैं तो आपका नहीं होता. यंग एक आदमी है, बॉय और गर्ल, उसकी कोशिश होती है कि यार मैंने पढ़ी है तो मैं एक आर्टिकल अपना कहीं पब्लिश करना चाहता हूँ, तो ट्राइंग टू क्रिएट अ प्लेटफॉर्म लाइक दैट एज वेल के इसमें हम उनको ये अपॉर्चुनिटी दे सकेंगे वो ये भी करें. एंड देन वी आर लुकिंग फॉर, उसमें एक चीज़ ये है, वी हैव एडेड अ ह्यूमन एंगल. वी आर लुकिंग फॉर द नेक्स्ट 60 young people, not young, I mean there is no specific age, future of Pakistan जिसकी हम स्टोरीज मंजर आम पे ला सकें. वो चाहे गिलगित से हो, वो चाहे बलूचिस्तान, 60 stories from Pakistan. 60 stories from Pakistan. So that's a good, that is what we are going to launch next week. और उसमें हम लेंगे कि यार एक कोडर है, शायद उसको कोई नहीं जानता होगा, वो किसी गांव का आई कैन शेयर सम. मैं वो साइंस फेस्टिवल्स हम कराते हैं पूरे पाकिस्तान. ऐसे ऐसे चीतियाँ बच्चियाँ छोटी, एक बच्ची कोडर है, वो शी इज़ लाइक 12 years old फ्रॉम कराची. यार उसकी वेबसाइट थी, जब उसने मुझे भेजी थी ना इंस्टाग्राम पे, शी रीच्ड आउट, मैं वेबसाइट देख के मैं कह रही 12 साल की बच्ची है और मतलब वो बेचारी कहीं गुमनाम में बैठी काम कर रही है. तो इस तरह की स्टोरीज हम कवर करना चाहते हैं. दीस स्टोरीज आर नीड टू बी टोल्ड. LUBP भी इसलिए आई थिंक मैंने तो इसमें देयर आर थिंग्स दैट वी शुड be able to do for the younger people. हमारी contribution in the given capacity absolutely ये तो कर सकते हैं ना. तो उसमें ये कि जो जैसे हम कहते हैं उसको, हम ये कहते हैं कि the Pakistan's future has a face, as a human face. तो वो faces कौन से हैं जो आज से 10 साल बाद, ये जो बच्ची का आपने जिक्र किया, इसको if you don't give her or mentoring or you don't show her the way, तो उसका तो टैलेंट ज़ाया होगा ना, लोगों को पता चलेगा. सोशल मीडिया का दौर है, आप देखते हैं कोई बंदा वायरल हो जाता है. जैसे वो कराची का एक बंदा था जिसकी वीडियो वायरल हुई रोते हुए, ग्रेजुएट ऑफ IBA. हाँ, वो आता तारक साहब ने उसको बुला के नौकरी दी. तो एक होता है ना. हम चाहते हैं कि मतलब जितनी हमारी कैपेसिटी है हम लोगों को ढूंढें. इस तरह की स्टोरीज हैं फ्रॉम बलूचिस्तान टू सिंध टू KP to पंजाब टू गिलगित. बड़े हीरे बैठे हुए हैं और ये पेरिफेरीज में तो बहुत हीरे हैं. वो थर में बैठे, हाँ थर में इतना टैलेंट है. उसकी एग्जांपल ये, मैं और आप स्ट्रगल कर रहे थे एक ज़माने में, राइट, तो हमारी स्टोरी किसने छापी थी? राइट, किसी ने नहीं. देयर वाज नो प्लेटफॉर्म. या मैं चाहता हूँ कि हमारी नहीं छापी होना चाहिए. हाँ, उनका होना चाहिए जिनको ज़ाहिर है. हाँ, अगर वो इस स्टेज पे अगर उनको ये पुश मिलता है तो यू नो स्काई इज द लिमिट. आई थिंक दैट पुश इज ऑल द नीड. देखिए, एक मेरा हमेशा ही मानना है, क्योंकि यंग लोगों के साथ काम किया हुआ है, बहुत सारे नेगेटिविटी भी होती है. सर ये देखें वो बंदा ये कर रहा है और वो ये कर रहा है, और उसको वो जो भी कर रहा है आप वो काम करें. और हमें एक थोड़ा सा ये वाला आंसर हम अपनी सोसाइटी के अंदर इंजेक्ट करना पड़ेगा कि देखिए टीम अप. जो आपकी पोजीशन है वो मैं नहीं ले सकता, जो मेरी है वो आप नहीं ले सकते, जो आपका स्किल है वो आपका है, जो इनका स्किल है वो इनका है. भाई कंपटीशन हो, पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव, आप मिल के चीज़ें करें. आई थिंक SDGs में भी ना आखिरी SDG पार्टनरशिप्स है. पार्टनरशिप फॉर गोल्स कहते हैं बाकी पार्टनरशिप्स, बाकी SDGs कर लो, पार्टनरशिप पाकिस्तान में नहीं होगी. पार्टनरशिप फॉर गोल्स तो कहाँ है पार्टनरशिप? देयर इज नो पार्टनरशिप एंड अंटिल देयर इज अ पार्टनरशिप आई थिंक वो सक्सेस रेट काफ़ी नीचे होता है. सोलो फ्लाइट्स आर गुड फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. उसके बाद आप भी एग्जॉस्ट हो जाते हो, आपकी एनर्जी भी नहीं रहती. मेरा US में बॉस था क्रिस फाउलर, ही यूज्ड टू कॉल दिस, से दिस proverb, African proverb, if you want to go fast go alone, if you want to go far go together. So togetherness I think वो missing है इधर, होनी भी चाहिए ज़रूरी. And Naseem, in the next 10 years these 60 heroes sheroes that you're producing, and then of course there's a lot of other things in the next decade. I think आप बहुत सारी other चीज़ें कर रहे होगे. Where do you see Pakistan? What's your message for Pakistan in the next 10 years? यार अब चूँकि I always try to be very positive, तो मैं बहुत सारा हमेशा अच्छा ही सोचता हूँ, क्यों नहीं होगा. हम भी कभी कुछ नहीं थे तो हमने तो ये नहीं सोचा कि कुछ नहीं बनेंगे या कुछ नहीं कर सकते. पाकिस्तान को ये मौका मिला है. आई थिंक थिंग्स आर गोइंग टू बी पॉजिटिव. थोड़ी सी कमिटमेंट, कंसिस्टेंसी के
ساتھ جتنی بھی ہماری کرنٹ لیڈرشپ ہے آنے والی ہو یا جو بھی ہو, آئی سی پاکستان ایٹ اے پلیس جدھر اس کی ایک پرومیننس ہوگی, چاہے وہ اس کی انٹرنل ڈیولپمنٹ ہو, اس کی اکانومی ہو, یا اس کی سکسیس سٹوریز ہوں. ملٹری ڈیفنس میں تو ہم ہیں, چل رہے ہیں, بول رہے ہیں, اللہ کرے اکانومی میں بھی انشاءاللہ, ٹیک میں بھی. مطلب یہ اتنی بڑی 240 ملین آبادی, اتنی بڑی ویلیو ہے اگر اس کو صحیح سمجھ میں. دیکھیں ہم کہتے ہیں نا کہ ہم ینگ ملک ہے, ینگ لوگوں کی ہماری پاپولیشن زیادہ ہے, تو اس پہ تھوڑا سا فوکس اگر ہمارا ہو وہ لازمی. ہم کیا کریں گے نا, اب دیکھیں آج سے 5 سال بعد والا جو ہے وہ جاب, اور دوسری ہمارے یہاں ابھی وہ تاثر بنا دیا کہ جی پڑھائی کر کے نا گورنمنٹ کی نوکری ڈھونڈو. گورنمنٹ کس کو نوکری دے گی, یہ پاسبل نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ نے اپنے لیے مواقع خود ڈھونڈنے ہیں, بنانے کی کوشش کرنی ہے. جیسے میں نے کہا نیٹ ورک اس وجہ سے لازمی ہے کہ آپ کو کوئی ریفرنس ہی دے دے گا کسی کا کہ آپ اس کے پاس کام کر لیں یا ادھر کام کر لیں. تو یہ چیزیں ہونی چاہیے. اور آئی سی پاکستان گوئنگ سم ویئر, بینگ ویری پازیٹیو اباؤٹ اٹ. اور اب مسئلے تو ہیں ایسٹ اور ویسٹ پہ, لیکن وہ حل ہوں گے, ہونے چاہیے. اور مطلب مسئلے کا آخر میں حل ہی نکلتا ہے, تو وہ ہونا ہے. لائک یو سیڈ کہ ڈیفینس میں وی آلریڈی ایکسیلنگ دیر سم ویئر 2025 از این ایگزامپل. آگے بھی ہونا چاہیے. اور اب چونکہ مڈل ایسٹ والے ایشو کے بعد ہم ایک اور ایسے ابھر کے سامنے آئے ہیں, تو اس مومنٹم کو کیری فارورڈ اور اس کو آگے لے جانا جو ہے, ملٹری نے تو اپنا کام کیا ہوا ہے, یہ جو سول گورنمنٹ ہے اس نے بھی تھوڑا سا اسپیڈ پکڑنی. دیٹس the key. تھینک یو سو مچ نسیم فار جوائننگ اس. اٹ واز اے لولی کانورزیشن. مجھے بہت مزہ آیا. آئی ایم شیور کہ آڈینس کو بھی بہت مزہ آیا ہوگا. ہمیں لائک کیجیے, سبسکرائب کیجیے, شیئر کیجیے, اور امید کرتا ہوں اس کو آپ بہت پسند کریں گے. تھینک یو.
پہلی پاک چائنا یوتھ کانکلیو تھی، وی کیم اپ ود دیٹ آئیڈیا، اور ہم نے کہا کہ ہم گوادر میں کرائیں گے. تو بہت سارے لوگوں کا نہیں، سیکیورٹی کے مسئلے ہوں گے، اسلام آباد میں کرائیں. تو میں کہا یار بھائی گوادر کا سب بولتے ہیں جی گوادر ہے، پاکستان کا مستقبل ہے، تو پاکستان کی مستقبل کی بات یا گوادر کی مستقبل کی بات تو گوادر میں بیٹھ کے ہونی چاہیے. ہارٹ آف سی پیک. ہاں گوادر میں بیٹھ کے ہونی چاہیے کہ اسلام آباد سرینا ہوٹل میں ہونی چاہیے. رائٹ. تو میں کا کوئی مسئلہ نہیں، ہو جائے گا مینیج. وہ ہو گیا جو ہونا تھا. تھینکس ٹو جام کمال. جی ان کا شکریہ، بڑی سپورٹ تھی. اس میں کیا کہ چائنا سے یوتھ آئی تھی، ان کی جو ٹاپ یونیورسٹی ہے چنکوا یونیورسٹی، جس سے ان کے کرنٹ سٹنگ پریزیڈنٹ اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پڑھے ہوئے ہیں اس یونیورسٹی جی ادھر سے پڑھے. نوجوانوں کے لیے جتنے بھی بلوچستان میں مواقع ہیں، چلے یوتھ منسٹری ہے. تو میرا ایک پرسنل اختلاف اس زمانے میں بھی تھا. دیکھیے یہ جو فیسٹیولز ہوتے ہیں نا، کہ یوتھ فیسٹیول آپ نے کرایا اور اس میں سنگرز آئے، انہوں نے گانا، پورا دن گزرا، شغل میلہ ہوا، آپ نے پیسے اسپینڈ کیے، بیک ٹو اسکوائر ون. میرا یہ ماننا تھا، یہ ماننا ہے ابھی بھی، یہ بجٹ آپ اٹھائیں، بلوچستان سے 500 ینگ اسٹوڈنٹس لیں ہر ڈسٹرکٹ سے ایکولی، ان کو چائنیز لینگویج سکھا دیں، ان کو ٹیکنیکل سکلز دے دیں. تو یہ جو 500 اسٹوڈنٹس ہیں، یہ پیسہ بھی آپ کے صحیح جگہ میں لگے گا اور یہ آپ کی ریسورس ہوگی جو واپس آپ کے لیے کام کرے گی. اب آپ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ نے جدھر بھی نوکری ایڈورٹائز کرتے ہیں آپ کہتے ہیں ہمارے پاس لوگ ہی نہیں. تو لوگوں میں آپ نے انویسٹ کیا ہوگا تو لوگ آپ کے پاس آئیں گے. آئی تھنک دیر آر 4 فرنٹ لائنز ایکچولی پاکستان currently is facing. 4 water in the east, terrorism in the west, peace in the Middle East. اور جو 4th ہے نا، وہ ہمارے انٹرنل جو لوگ ہیں جو کسی چیز سے خوش نہیں ہوتے، اور نہ آپ کو یہ نہیں تنقید برائے اصلاح نہیں کرتے ہو، کہتے کہ یہ بھی غلط ہے، سب غلط ہے. اس سے نا نگیٹیوٹی پھیلتی ہے. اور آپ آج کل ہماری سوسائٹی میں دیکھیں نا، ہر بندہ بیزار ہے، تنگ ہے. کیونکہ لوگ سنتے ہیں یہ چیزیں، جتنا بھی معاملات ہیں وہ سنسنی خبر. آپ سوشل میڈیا، ٹک ٹاک، انسٹاگرام، تھمبنیلز، اوپن اینی پلیٹ فارم اینڈ یو ول ناٹ سی اینی تھنگ پازیٹیو. اچھا میرا تو الگوریتم میں نے ٹھیک کر لیا. میں نے آپ کو یہ بتایا تھا اٹس اے پرابلم ود یو. آپ کے کچھ اور لوگوں کے ساتھ میں نے دیکھا ہے، یہ تو میں اپنی ٹی وی اسکرین پہ نہیں دیکھنا بند کر دیا ہے میڈیا میں نے، تو یہ آپ کے اوپر ہی کیوں آ رہی ہے یہ خبریں پاکستانی نیوز چینلس کی؟ میرا الگوریتم کے ساتھ پرابلم. اب آپ کی والی بات کہ چائنا، دیکھیں پاکستان ایک سوورن اسٹیٹ ہے، اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ جس مرضی کے ساتھ اکنامک ٹائز جس ملک کے ساتھ اپنی بزنس کرنا چاہے، چاہے وہ امریکہ، چاہے وہ یورپ، بالکل، چاہے وہ چائنا ہماری وجہ سے، پاکستان کی وجہ سے اس نے انڈیا کے ساتھ بزنس بند کر دیا نہیں. حالانکہ ان دونوں کا ٹیریٹوریل پرابلم بھی ہے ٹیریٹریز کے اوپر. آپ کو پتہ صرف ریڈ چلی جو چائنا امپورٹ کرتا ہے انڈیا سے، لال مرچ، دیٹ از ان ملینز آف ڈالرز. اچھا امریکہ سے انہوں نے بزنس بند کیا، انڈیا کے ساتھ نہیں کیا. تو ہمیں بھی یہ حق حاصل ہے، وی آر اے سوورن اسٹیٹ، کہ ہم امریکہ کے ساتھ ڈیل کرنا چاہیں، بزنس کرنا چاہیں، چائنا کے ساتھ کرنا چاہیں. ہر ملک کے ساتھ ہمارے ڈفرینٹ ڈپلومیٹک ٹائز، تعلقات، اور وہ ہیں. امریکہ کے ساتھ از اے ویری گڈ تھنگ کہ اب ڈیولپ ہوئی ہیں چیزیں. جو کرنٹ ہمارا ایک سیٹ اپ ہے آف دا اسٹیٹ اینڈ دا گورنمنٹ ڈپلومیٹک، اس پہ دیکھا جائے تو ان دا پاسٹ 78 years this is one like a lifetime opportunity which has been given to this nation. اب سوال یہ ہے کہ اس کو ہم لوگ ٹرانسلیٹ کیسے کرتے ہیں into something which is good for our internal development.